دیکھیں اس نے لکھا ہوا تھا بندے نے کہ اگر آپ تھوڑے سے کرنٹ افیئرس پہ نظر رکھو نا، آپ ذرا بایو میڈیکل کی فیلڈ پہ نظر رکھو، آپ فارماسیوٹیکل پہ نظر رکھو، آپ ذرا گلوبل حالات جو فیمن کہاں کہاں چل رہا ہے اس پہ نظر رکھو، تو اچھا خاصا تکا آپ لگا سکتے ہیں اور اچھا خاصا آپ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی اتنا حیران ہونے والی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے کوئی پریڈکشن کر دی اور اس کی بات سچ ہو گئی ہے تو یہ بھی پاسبلٹی. سر جی جب میں نے ایم اے کا امتحان دیا نا جی تو اس میں ایک پیپر تھا ہمارا ہسٹری کا. جی ہاں تو ہسٹری کا نصاب تھا قبل از اسلام سے لے کر پریزنٹ ڈے تک. صحیح. مجھے سب سے زیادہ ڈر اس پیپر سے لگتا ہے. اچھا سب لوگوں نے اس پہ گیس بنائے ہوتے تھے، اینول سسٹم تھا. جی ہاں تو ہم نے بھی اپنا ایک گیس بنایا. جی اچھا جو میں نے 20 سوال بنائے اس میں سے میں نے 8 سوال ویری امپورٹنٹ نکالے. صحیح. پھر اس میں سے میں نے 4 سوال ویری ویری امپورٹنٹ اور 4 ہی آتے تھے. صحیح ہے جی. اور میں جو سوال میں تیار کر لیتا تھا میں اسٹوڈنٹس کو سب کو کہتا تھا یہ کر لو، یہ آ جانا ہے پیپر. میری عادت تھی. صحیح. یقین کریں وہی 4 آ گئے. اللہ اچھا میرا قریبی دوست جی. شام کو میں آیا واپس تو وہ میرے سے بات ہی نہ کرے. اچھا. مجھے کہتا ہے تمہیں اگر پیپر کا پہلے پتہ چل گیا تھا تو ہمیں بھی بتا دیتے. میں نے کہا یار میں تو روز شور میں چاہتا تھا کہ یہ 4 سوال ہیں تیار کر لو. تو کہتا نہیں تو یہ تو بتاتا تھا کہ 4 سوال ہے تیار، تو یہ تو نہیں بتاتا تمہیں پیپر کا پتہ چل گیا تھا پہلے. اصل بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کہا آپ اگر تھوڑا سا نگاہ رکھیں سابقہ پیپرز کو دیکھیں اور پھر اس فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں امکانات کیا کیا ہو سکتے ہیں تو وہ ان امکانات تک آپ کسی حد تک پہنچ سکتے ہیں. وہ ہو بھی سکتا ہے، وہ نہیں بھی ہو سکتا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور میں نے اسی اعتبار سے میں تو بالکل کہہ رہا ہوں کسی کا تجربہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور اس کو ٹھیک ہونے کو بھی علم نہیں قرار دیا جا سکتا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمسن جو کارٹون بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد پر اب آپ پورا زندگی کی پلاننگ کر لیں اور قیامت تک کی پلاننگ کریں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بنانے والے بھی نہیں کہہ سکتے. لہٰذا کسی کا تجربہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کسی کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا شیخ، لوگوں کو نا اسٹرالوجی اسٹرانومی کا فرق بھی نہیں پتا. میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک بار اسٹیٹس ڈالا کہ سٹارز کے صرف 3 مقاصد ہیں. وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. ایک یہ کہ مزین کرنے کے لیے، ایک یہ کہ تم راستہ ڈھونڈو اس کے لیے، تیسرا یہ تھا کہ رجوما للشیاطین کہ شیاطین کو وہ مارنے کے لیے. تو میں نے جب اسٹیٹس لگایا کہ اس کے علاوہ جو ستاروں میں کچھ ڈھونڈتا ہے تو وہ بے مقصد ہے، بے معنی ہے. اور دیکھیں نا دعا بھی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا کہ اللہ علم دے نفع بخش، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسے کچھ نالج ہو جو نفع بخش ہے ہی نہیں آپ کے لیے. تو میں نے جب اسٹیٹس لگایا تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ علی بھائی پھر ناسا تو حرام کام کر رہا ہے. ناسا جو ہے وہ ہبل سپیس ٹیلیسکوپ بھیجی ہوئی ہے، جیمز ویب ٹیلیسکوپ، تو یہ کیا بات ہوئی ہے؟ لوگوں کو فرق کا پتہ نہیں ہے. اسٹرانومی اور چیز ہے، اسٹرالوجی اور چیز ہے. ایسی ایسٹرالوجی ہے کہ آپ ان پہ یقین کریں، ستاروں کی موومنٹس پہ کہ جی ہماری قسمت ان سے. نہیں سر وہ جو بات میں نے پہلے عرض کی، اسٹرانومی تو علم فلکیات ہے کہ آپ تمام جو کائنات کے اندر ہونے والے فینومناز ہیں ان کو انالائز کریں اور ان کا علم حاصل کریں. ان کا کائنات کے اندر جتنا جڑاؤ ہے اس جڑاؤ کی جو وجوہات ہیں ان تک پہنچیں، اسباب تک پہنچیں اور پھر ان اسباب کی بنیاد پر کائنات میں جو کچھ فینومناز ہو رہے ہیں ان کو مزید انالائز کر کے لوگوں کے سامنے رکھیں. اچھا یہ تو ٹھیک ہے. میں نے عرض کیا کہ غیر مرئی نتائج ان کو آپ کائنات کی میٹیریل چیزوں کے ساتھ منسلک کر دیں. یہ ہے ایسٹرالوجی یہ ہے کہ آپ ستاروں کی چال کے ساتھ وہ دنیا کے معاملات منسلک کر دیں. اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل. ایسٹرانومی تو بالکل ایک سائنس کا علم ہے اور ایسٹرالوجی علم نجوم جس کو کہتے ہیں، علم فلکیات اور چیز ہے، علم نجوم اور چیز ہے. ہم علم نجوم کی بات کر رہے ہیں. ایسے ہی آپ نوٹ کریں کہ دنیا کے جتنے سکسیسفل لوگ گزرے ان کی شادیاں بھی کامیاب ہوئیں، اسٹارٹنگ ود انبیاء اور پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہسبینڈ، ایز اے فادر کتنے سکسیسفل، ایز اے لیڈر کتنے سکسیسفل تھے. خالد بن ولید مطلب ایک بھی بیٹل میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے انہیں کوئی ہار نہیں آئی. ان لوگوں نے تو کبھی یہ پامسٹری یا علم العداد کو نہیں چوز کیا، دیکھا نہیں کہ چلو ہم پتہ لگا لیں کہ دشمن پہ کیسے حاوی ہوا جا سکتا ہے، اپنی فیملی اس طرح اچھی چلا لیں، پتہ لگ جائے شادی کس سے کرنی ہے، کون سا دن اچھے والا ہے. تو جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی لائف تو شیخ یہ بتا رہی کہ انہوں نے کبھی یہ چیزیں یوز نہیں. سر بات یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے حدیث سنی کہ فقط کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ جو شخص ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہے نا جی ہاں اس نے انکار کر دیا شریعت اسلامیہ کا. صحیح ان دونوں کے فرق کو سمجھیں, اس کی حقیقت کو سمجھیں. صحیح شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے جی کہ آپ نے اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہے تو اس طرح کی خصوصیات ہونی چاہیے. شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کی پلاننگ کرنی ہے تو یہ اس کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے. صحیح صحیح. اب جب آپ ان پیرامیٹرز کو چھوڑ کر وہ جو ایک تک بندی سے دیا ہوا یا بنایا گیا ذائچہ ہے جی ہاں اس ذائچے کو بنیاد بنا لیتے ہیں تو پھر آپ گویا کفر کر لیتے ہیں. آپ اس کی بنیاد پر اپنی پلاننگ کرتے ہیں, اس بنیاد پر پلاننگ نہیں کرتے جو شریعت نے بتائی ہے, تو کفر تو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. بالکل آپ نے عملاً کفر کر دیا, اس کا انکار کر دیا اور اس کو آپ نے تسلیم کر لیا. لہٰذا آپ اگر زندگی کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے اصول دے دیے ہیں. رشتہ ڈھونڈنا ہے, کیسا رشتہ ڈھونڈنا ہے, لڑکی کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے, لڑکے کا رشتہ کیسا ہونا, شریعت نے بتایا. صحیح. اور آپ اس طرح سے دیکھو. اب جب ان پیرامیٹرز کو دیکھو گے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پامسٹ کے پاس جانے کی اور کسی علم الاعداد کے ماہر کے پاس جانے کی. آپ کو کوئی ضرورت نہیں. شیخ یہاں تک بتا دیا برکت کیسے آئے گی, رزق میں برکت کیسے آئے گی, کون سی برکت والی شادی ہے, کھانا کون سا برکت والا ہے. سبحان اللہ, دعائیں سکھا دی. جب آپ اس کے مطابق چلیں گے تو ایک سیدھا ہمارے پاس روڈ میپ موجود ہے. صحیح. جب آپ اس روڈ میپ کو چھوڑ کر کسی اور روڈ میپ کو لیتے ہیں تو اس کا تو آپ نے انکار کر دیا, آپ نے دوسرے روڈ میپ کو لے لیا. لہٰذا یہ تو پریکٹیکلی ثابت ہو گیا. ایسے ہی. اچھا, کچھ دلائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس فیلڈ کے لوگ دیتے ہیں, تو ان کو بھی میں نے سنا کہ چلیں ان کے دلائل بھی ڈسکس ہونے چاہیے. سورہ جن کی آیت ہے, آیت نمبر 28, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. تو یہ جو عددا کا ورڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز جو ہے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے اعداد سے, نمبر سے. تو وہ اس کو دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ اعداد کی اہمیت ہے, اور اس آیت میں یہ ایک ہنٹ دیا جا رہا ہے کہ ان اعداد کو تلاش کرو. مطلب یہ ان کی تعویل ہے اس کو لے کے. پھر ایک حدیث ہے کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز جوڑوں میں پیدا کی. جی. تو اس میں بھی وہ کہتے ہیں دیکھیں ہنٹ مل رہا ہے ہمیں. پھر دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ نمبرز کی اہمیت تو ہے, جیسے نمبر 7 ہے, اس کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. 7 ہیونز ہیں, 7 ارتھس ہیں وہ سورہ طلاق کی روشنی میں. اسی طرح 7 چکر ہیں کعبہ کے, ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سی اور چیزیں بھی 7 نمبر کے ساتھ جو ہے منسلک ہیں. لیولز جہنم کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, جہنم کے فرشتے 19 ہیں, اور اس سے بھی 19 کے عدد کا بھی ایک بہت لمبی چوڑی ایک فلسفی ہے اور تھیوری بنائی ہوئی ہے کہ 19 کے ساتھ یہ بھی 19, یہ بھی 19, یہ 19, اور کائنات پوری ڈیفائن 19 سے کر دی گئی. نمبر سے ہی ڈیفائن نہیں, ایک تو نمبر سے 19 سے کر دی گئی ہے, اور یہ پورا ڈسپلن ہے 19 والا. اور اس سے انہوں نے پوری کائنات نکال دی ہے, اور اس میں سے اور چیزیں بھی بہرحال. تو یہاں سے یہ کچھ ثابت نہیں ہو رہا کہ اہمیت تو ہے اعداد کی. دیکھیں, میں پہلے عرض کر چکا ہوں, عدد ایگزسٹ کرتا ہے. بالکل. عدد کائنات کا حصہ ہے, ایک امپورٹنٹ حصہ ہے. اور ہر چیز گنی جا سکتی ہے, ہر چیز گنی جا سکتی ہے. ہر چیز جو ہے وہ اس کو یعنی جیسے ماپا جا سکتا ہے, مختلف کوانٹیفائبل ہے. تو جب اس طرح ہے تو عدد کی اہمیت کیوں نہیں ہے؟ کائنات میں عدد کی اہمیت ہے. میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عدد کی اہمیت اس کائنات میں یا نجوم کی اہمیت اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ علم الاعداد اور علم نجوم کی اہمیت ہے. کیوں؟ اس میں غیر مرئی چیزوں کو, اندیکھی چیزوں کو, ایسی چیزیں جو ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتی آپ ان کو ریلیٹ کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں بات. لہٰذا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر کس کو اعتراض ہے کہ اعداد کی اہمیت ہے؟ اعداد کی اہمیت ہے, ستاروں کی اہمیت ہے. لیکن اعداد کے اوپر جو لوگ یعنی اعداد کے اوپر تحقیق کرتے ہیں اور اعداد کے اوپر مطلب میتھمیٹیشینز جو ہیں ان کے اوپر کون اعتراض کرتا ہے؟ میتھمیٹکس کو پڑھنے کے اوپر تو کوئی اعتراض, ٹوپالوجی پڑھنے کو کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن جتنے بھی اعداد سے متعلق چیزیں ہیں اس کے اوپر لوگ تحقیق کرتے ہیں, اور اس کو تحقیق کریں, اور تحقیق کا ایک میدان ہے. جیسے آپ کائنات کی سنکرونائزیشن ثابت کریں اعداد کے تھرو, اس سے تو اللہ کی وحدانیت مزید ثابت ہوتی ہے کہ گاڈ از دی گریٹسٹ. بالکل صحیح. لیکن جب آپ اس کو
غیر مرئی نتائج کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو اس سے ایک علم الاعداد بنتا ہے. جی ہاں اعتراض اس پر ہے اعتراض اس پہ. اور شریعت بھی اسی پر اعتراض کرتی ہے اعداد کے اوپر اور اعداد کی جو کے اوپر جو علوم بنے ہیں ان کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں. صحیح. اچھا کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ساری باتیں تو ہیں مٹیریل ورلڈ کی باتیں, جیسے سائنس کی بات آپ نے کی, وہی کی بھی کی, وہ تو امپیریکل چیزیں ہیں نظر آنے والی. ایک میٹا فزکس کی دنیا ہے, ریالٹی ابھی تک ہمیں نہیں پتا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہے کیا اصل میں, کچھ لوگوں کو پتہ لگ جاتی ہے. وہ آپ نے چلیں کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کو کوئی انٹویشن ہوئی ہو بٹ وہ اس کا تجربہ دلیل نہیں بن سکتا. لیکن وہ یہی تو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے یہ والی دنیا کھلی ہوئی ہے, باطنی دنیا جسے آپ کہہ لیں, ظاہری سے ہٹ کے. تو ان لوگوں کے پاس جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کے سامنے کوئی باطنی علم جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. میں نے تو عرض کیا ہے کہ باطنی علم اگر کسی کے پاس کھلا ہے, اس کو وجدان ہو گیا ہے, جی تو وہ زیادہ سے زیادہ اس کی اپنی ذات کے لیے دلیل بن سکتا ہے, بالکل ٹھیک. کسی دوسرے شخص کے لیے دلیل نہیں بن سکتا. صحیح. مطلب مجھے اگر وجدان ہوا ہے, کوئی چیز ہے بھی, جی تو میرا وجدان قابل اعتبار ہے میرے لیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ محمد علی کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. اور محمد علی کا جو علم ہے اگر کوئی وجدان کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے یا وجدان کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے تو وہ میرے لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جی. لہٰذا جب آپ اس طرح کے اپنے تجربات کو یا جو روحانی تجربات ہیں, جی. کسی کو روحانی ذریعے سے بھی کوئی علم حاصل ہو گیا, اصل میں یہ علم کیسے حاصل ہوتا ہے, دیکھیں یہ بالکل اس کو نا یوں سمجھیں جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ دماغ کے اندر خیالات آ رہے ہوتے ہیں, صحیح, جس کا آئینہ بصیرت صحیح, شفاف ہوتا ہے نا, اس کو کچھ خیالات زیادہ بلنک کرتے ہیں. اچھا, ان کو اپنے تجربے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو اس طرح بلنک کرتے ہیں یہ علم ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے, صحیح, دوسرے کے لیے تو ناقابل اعتبار علم ہے. بالکل ٹھیک. یعنی میرے لیے اگر کوئی چیز مجھے ایسے بلنک کرے اور میں کہوں اور اس کی بنیاد پر میں کوئی اپنے عمل کی بنیاد رکھ لوں صحیح بات, تو میرے لیے شاید درست ہو, جی ہاں, لیکن اس کی کوئی نہ شرعی بنیاد ہے نہ اس کی کوئی سائنسی بنیاد ہے. صحیح. لہٰذا میں کسی کو کس بنیاد پر کہوں گا, ایسے ہی لہٰذا میں بہت کسی بڑی کو ذمہ داری اگر آپ بالکل. کہہ دیں گے. اب یہ جو ہاتھوں کے اوپر لکیریں ہیں, لکیریں موجود ہیں, جیسے آپ نے اعداد کی بات کی, ہاتھوں کی لکیریں موجود ہیں. اس لکیر کا مطلب کیا ہے, آپ نے علم پڑھ لیا اپنے تجربے کی بنیاد پر, جس کی لکیر اس طرح ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے, جس کی لکیر اس طرح ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے, اور آپ نے بتا دیا. صحیح. اور کسی کو کہہ دیا تیری 2 شادیاں, کسی کو کہہ دیا آپ کی 1 شادی, اور سب کچھ کہہ دیا. صحیح. دیکھیں ایم اے ملک ہوتے تھے, جی بہت معروف پامسٹ تھے, صحیح, پتہ نہیں آپ نے ان کا نام سنا ہو میں نے نہ سنا سنا ہو, اور اخباروں میں بہت آیا کرتا تھا. وہ ایک دفعہ نیلام گھر میں آئے, طارق عزیز کا جو شو ہوتا تھا, صحیح, تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ ایم اے ملک کو پوچھا طارق عزیز نے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو آپ نے ہاتھ دیکھ کر کسی کو بتائی ہو صحیح, اور بالکل ہی اس کے خلاف ہو گیا ہو, اچھا, یا کوئی ایسا ایکسپیرینس بتائیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون تھی اور میرے پاس آئی اور اس نے مجھے ہاتھ دکھایا, تو میں نے اس کو ہاتھ دیکھ کر کہا کہ تیری اولاد نہیں ہونی, اچھا, تیرے ہاتھ پر اولاد کی لکیر نہیں. صحیح, صحیح, تو کہتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی صحیح, اور اس نے کہا اولاد تیرے ہاتھ میں ہے, اللہ, اولاد اللہ کے ہاتھ میں. سبحان اللہ, اور وہ کہتے ہیں وہ مجھے چیلنج کر کے گئی کہ میں تمہیں اپنے اللہ سے اولاد لے کے دکھاؤں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہ کہتا ہے میرے لیے بڑا ایکسپیرینس عجیب تھا صحیح, کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا میں نے تو تیرا ہاتھ دیکھا ہے, صحیح, تیرے ہاتھ کے اوپر لکیر اولاد کی نہیں ہے, میں تو بتا دیا. صحیح, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں چلے گئی. 2 سال بعد وہ آئی, صحیح, اس کے پاس بیٹا تھا, اللہ, اور مجھے دکھانے آئی اللہ, کہ یہ دیکھو مجھے اللہ نے اولاد دے دی ہے. واہ, تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ہاتھ دوبارہ دیکھا تو اس کے ہاتھ پر اولاد کی لکیر تھی. اچھا, اللہ اکبر, اللہ, تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. واہ, اس میں انڈیکیشن اگر ہے بھی تو وہ یہ چینج ہو جاتی ہے, چینجیبل ہے. کیا بات, تو آپ اس کو حتمی علم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایسے ہی, ایسے جو ہی. چینجیبل ہے تو پھر حتمی کیسے؟ آپ دیکھیں نا کہ پرانے جو جیسے فرعون تھا, لیٹ سے اس کو یہ پتہ لگ گیا ایک بچے نے پیدا ہونا ہے اور اس نے تیرا یہ پورا کنگڈم کو گرانا ہے, تو کیا کر لیا اس نے, پتہ لگا کے اینڈ میں اللہ کی تقدیر ہی غالب آئی. تو جب اللہ کی ہی تقدیر غالب آنی ہے تو توکل بھی اللہ رب العالمین پہ کرنا چاہیے.